بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم کے تمام طلباء و طالبات کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ تمام بچے خیریت سے ہوں گے اور پچھلا سبق بھی اچھی طرح سن کے اس کا کام اسکول سے لے لیا ہوگا اور کر کے آفس میں سبمٹ کرا دیا ہوگا۔ اگر نہیں کرایا تو جلد سے جلد نظم ہم کا کام اسکول سے آ کے لے لیجئے۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم نے سبق پڑھا تھا، دوسرا سبق جو کہ صفحہ نمبر 3 پہ تھا، معلم اخلاق۔ اس سبق کو ہم نے آدھا پڑھا تھا کیونکہ صفحہ نمبر 4 پر 3rd پیراگراف تک اس کو پڑھا تھا اور سمجھا تھا۔ آج ہم اس کے نیچے والا لاسٹ پیراگراف سے بلند خوانی شروع کریں گے اور صفحہ نمبر 5 پہ یہ سبق ختم کریں گے۔ چلیے اب ہم اس سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں اور اس کو پورا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لاسٹ پیراگراف پڑھ رہی ہوں صفحہ نمبر 4 پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر غریبوں اور مسکینوں کی امداد و اعانت کا حکم فرمایا تو سب سے پہلے خود اس فرض کو ادا کیا، خود بھوکے رہے اور دوسروں کو کھلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر دشمنوں اور قاتلوں کو معاف کرنے اور دشمن سے بدلہ نہ لینے کی نصیحت فرمائی تو سب سے پہلے خود اپنے دشمنوں اور قاتلوں کو معاف فرمایا، اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ پیارے بچوں، اس پیراگراف میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اخلاق، اچھی بات کو اپنی زندگی میں کس طرح سے عمل کر کے دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں اور مسکینوں کی امداد و اعانت مطلب ان کی مدد، ان کی ضرورت کا خیال رکھنے کا حکم دیا، تو اس سے پہلے کیا کیا کہ سب سے پہلے خود اس فرض کو ادا کیا، عمل کر کے دکھایا، خود بھوکے رہے لیکن دوسروں کو کھلایا۔ اگر گھر میں کوئی سائل آ جاتا تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ہوتا دوسرے کی مدد کو دینے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے اور خود بھوکے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں اور قاتلوں کو معاف کرنے اور دشمن سے بدلہ لینے کی نصیحت جو ہم لوگوں کو فرمائی تو پہلے خود اپنے دشمن کو معاف کیا، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو قتل کیا گیا لیکن انہوں نے ان کے دشمن تک سے بدلہ نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا۔ سب سے بڑا بدلہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ بدلہ لینا نہیں ہوتا بلکہ اصل بدلہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو لوگوں کو معاف فرما دیا جائے۔ تو سب سے پہلے خود اپنے دشمنوں اور قاتلوں کو معاف فرمایا، جس کی مثال میں نے آپ کو دی کہ اپنے عزیز ترین چچا حضرت حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کر دیا اور لوگوں کو فرمایا کہ تم لوگ بھی اسی طرح عمل کرو جس طرح میں نے عمل کیا۔ بدلہ نہ لو بلکہ معاف کرنے کی عادت ڈالو، درگزر کی عادت کو اپناؤ۔ اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات، اپنی زندگی میں اپنی ذات سے متعلق کسی سے انتقام تک نہیں لیا۔ اگر چاہتے تو اپنی ذات میں مطلب جس طرح لوگوں نے ان کو تکلیفیں دیں، پریشانیاں ان کے سامنے آئیں، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی بھی زندگی بھر بدلہ نہیں لیا۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر بے پناہ ظلم ڈھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے تک کے منصوبے بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک تنگ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ دیکھیں، اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا کہ ان کی ذات پہ کیا کیا ظلم ہوئے کہ ساتھیوں کو بے پناہ ظلم دیے، مطلب ان کو تنگ تو کرتے تھے لیکن ان کے خاندان والوں، ان کے صحابہ کرام، ان کے ساتھیوں کو بے پناہ ظلم ڈھاتے تھے، یہاں تک کہ ظلم ڈھائے کہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حد تک، اس درجے تک تنگ کیا، پریشان کیا کہ آپ کو جو اپنا عزیز ترین شہر تھا مکہ، جہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، ان کا بچپن گزرا، جوان ہوئے، آدھی سے زیادہ زندگی ان کی گزری، لیکن کس کی وجہ سے چھوڑنا پڑا؟ قریش مکہ کی وجہ سے چھوڑنا پڑا، کیونکہ انہوں نے اس علیہ وسلم پر جینا دھوبر کر دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ گزار سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شہر مکہ چھوڑا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ہجرت فرمائی، کہاں؟ مدینہ میں۔
وہیں سب فتح مکہ کے دن جب حرم شریف کے صحن میں اپنے انجام کے بارے میں فکر مند کھڑے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف یہ فرما کر سب کو معاف کر دیتے ہیں، تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر رہنے کے تقریباً 8 سال بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں آ رہے ہیں؟ فتح مکہ کے موقع پر مکہ شہر میں آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ وہ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرتے ہیں، وہاں پہ ان کا ہمیشہ کے لیے نام و نشان بتوں کا مٹا دیتے ہیں اور ہر طرف اسلام کو چرچا کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کو پاک کر کے، کس کو پاک کر کے؟ بتوں سے پاک کر کے اللہ کا نام روشن کرتے ہیں اور فتح یاب ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پر وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ سب فکر مند تھے، پریشان تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ کتنے ظلم کیے، کتنا ان کو پریشان کیا، پتہ نہیں اب فتح مکہ ہو چکا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آ چکے ہیں، وہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیسا سلوک کریں، ہمیں سزا دیں۔ تو سب فکر مند تھے اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطاب فرمایا تو سب کو عام معافی دے دی اور یہ بات بولی کہ تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم موقع پر سب کو معاف کر دیا، تمام قریش مکہ کو، اور بولا کہ تم سب آزاد ہو اور اپنی زندگی گزار سکتے ہو، نہ تمہیں قید کیا جائے گا، نہ تمہیں کوئی سزا دی جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معافی پوری دنیا میں مشہور ہے اور رہتی دنیا تک رہے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک عظیم فیصلہ کیا کہ تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ اس کا فائدہ دیکھیے، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی۔ کیوں تعداد بڑھ گئی؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا اچھا، اتنا عظیم اخلاق دیکھ کر وہ لوگ اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر فوراً ایمان لے آئے اور دین اسلام اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بہت تیزی کے ساتھ پھیلا اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ نیچے والے پیراگراف میں آ جائیے۔ مہمان نوازی ایک اعلیٰ اخلاقی وصف ہے۔ وصف کہتے ہیں خصوصیت۔ مہمان نوازی، جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم کیسے اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کو آرام سے بٹھاتے ہیں، اس کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ وصف مطلب اعلیٰ خصوصیت ہے۔ اخلاق کی سب سے اعلیٰ خصوصیت کیا ہے؟ مہمان نوازی کرنا ہے، اور عرب ویسے بھی مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مہمانوں کے حقوق واضح کیے وہاں مہمانوں پر بھی یہ واضح کیا کہ وہ میزبان پر بیجا بوجھ نہ بنے۔ دیکھیں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کے بہت سارے حقوق، بہت ساری باتیں ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے ہمیں مہمان نوازی کرنی چاہیے، کس طرح سے مہمان کی خدمت کریں، تو وہاں مہمانوں کے لیے بھی یہ بتایا کہ وہ جا کر میزبان، مطلب جس کے گھر گئے ہیں، میزبان وہ ہوتا ہے جس کے گھر ہم جاتے ہیں جو ہماری خدمت میں لگا رہے، وہ میزبان، اور جس کی خدمت کی جائے وہ مہمان۔ تو ہمیں مہمان کو بھی چاہیے کہ بیجا بوجھ نہ ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف مہمان نوازی کی تعلیم دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کا یہ عالم تھا کہ خود بھوکے رہ کر مہمانوں کو کھلاتے تھے، مہمانوں کی ہر طرح خدمت کرتے۔ اگر کوئی مہمان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آتا تو اس کی بہت زیادہ مہمان نوازی کرتی، اتنی اعلیٰ مہمان نوازی بھی کرتے کہ ایک وقت میں خود بھوکے بھی رہتے لیکن مہمانوں کو پیٹ بھر کے کھلاتے، اور مہمانوں کی جہاں تک وہ چاہتے تھے کہ ہر طرح سے خدمت کی جائے، ان کے آرام کا خیال رکھا جائے، ان کو آرام سے بٹھایا جائے، ان سے گفتگو کی جائے، ان کی بات سنی جائے اور ان کی خدمت کی جائے تواضع کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک کرتے تھے، یہ عالم تھا کہ مہمانوں کو کھانا کھلاتے اور خود بھوکے رہتے۔ آگے آ جائیے، دوسرا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا ایک وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان لوگوں کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور بنفس نفیس ان کی مہمانداری کی. بنفس نفیس کا مطلب ہوتا ہے خود آگے بڑھ کے اپنی طرف سے اپنے ہاتھوں سے. مہمان نوازی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت خلق کا بھی بارہا عملی نمونہ پیش کیا. دیکھیں حبشہ کا ایک بادشاہ ہے نجاشی، ایک وقت ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور بنفس نفسیت مطلب خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کے ان کی مہمانداری کی، ان کی تبازت کی. مہمان نوازی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کا بھی بارہا نمونہ پیش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان نوازی کی تو کی مہمانداری، لیکن بارہا مطلب کئی مرتبہ. بہت سے واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت خلق لوگوں کے کام، خدمت خلق مطلب لوگوں کے کام آنے کا بھی بہت سے عملی نمونہ کر کے پیش کیا. آگے والے پیراگراف میں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر، غریب، آقا و غلام اور مسلم و غیر مسلم ہر ایک کے کام آتے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں آئے، بلکہ وہ امیر ہو یا غریب ہو، آقا ہو یا غلام ہو، مسلم یا غیر مسلم، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک، ایک جیسا برتاؤ رکھتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غلام آٹا پیس رہا ہے اور ساتھ ہی درد سے کرا رہا ہے. درد سے کرا رہا ہے مطلب آوازیں نکال رہے ہیں. جب ہم لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ ایک شخص تھا غلام جو کہ آٹا پیس رہا ہے اور ساتھ ہی درد سے کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور کرانے کی وجہ پوچھی، مطلب اس کے قریب گئے اس غلام سے، اس کی درد رسی کی اور پوچھا کہ تم اس قدر تکلیف سے آوازیں کیوں نکال رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ بیمار ہے. کون بیمار ہے؟ ایک غلام جو کہ آٹا پیس رہا ہے، لیکن اس کا ظالم آقا اسے آرام کرنے نہیں دیتا. کون آرام نہیں کرنے دیتا؟ جس کا یہ غلام ہے، اس کا آقا، اس کا مالک اس کو آرام کرنے نہیں دے رہا. مسلسل کام کروائے جا رہے ہیں. جب مسلسل کام کروایا جاتا ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ زیادہ کام کرنے سے تھک جاتے ہیں. میں زیادہ کام کر لیتی ہوں تو تھک جاتی ہوں. تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہمیں آرام کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تکلیف بتا رہے ہیں کہ اس کا آقا اس سے مسلسل کام لیے جا رہے ہیں اور آرام کرنے نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آرام سے لٹایا. ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کو بولا کہ تم آرام سے لیٹ جاؤ، آرام کرو، اور سارا آٹا خود پیس دیا. مطلب اس کو آرام کرنے کو کہا کہ تمہارا آقا نہیں تمہیں آرام پہنچا رہا تو میں تمہیں آرام پہنچاتا ہوں، تم آرام سے لیٹ جاؤ. اور سارا آٹا، اس کا کام جو آٹا پیسنے کا تھا، وہ سارا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کر کے دیا. اور پھر فرمایا، سارا کام جب ہو گیا اس کا، جب بھی تمہیں آٹا پیسنا ہو مجھے بلا لیا کرو. دیکھیں سارا کام کر کے دیا اور جاتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول اس غلام سے کہ جب بھی تمہیں آٹا پیسنا ہو، جب بھی تمہارا مالک، تمہارا آقا تم سے کام کروائے تو مجھے بلا لیا کرو اپنی مدد کے لیے. مطلب ہر کسی کی مدد کے لیے ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہو جاتے تھے اور مدد کرنے کو تیار ہوتے تھے. تو ہمیں بھی اسی طرح اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے اچھی باتیں، بلکہ ساری اچھی باتیں لینی چاہیے اور اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے. اس طرح کیا ہوگا کہ ہمارے اندر بھی خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہوگا، لوگوں کے کام آنے کا جذبہ پیدا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماروں کی بیمار پرسی کی تلقین کی. بیمار پرسی کہتے ہیں بیٹا حال چال پوچھنے کو، بیمار کا حال چال پوچھنے کو کہتے ہیں بیمار پرسی کرنا. تلقین فرمائی مطلب بار بار بولا، تاکید فرمائی کہ بیماروں کی جا کے بیمار پرسی کیا کرو، ان کا حال چال پوچھا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیماروں کی عیادت کا خاص خیال رکھتے تھے. عیادت کہتے ہیں بیمار کا حال چال پوچھنا، ان کی خیریت دریافت کرنا، اور خود اللہ کے رسول جاتے تھے اور بیماروں کی خیریت پوچھتے تھے اور ان کا خاص خیال رکھتے تھے. اس سلسلے میں اپنے بیگانے مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہ تھی. کس سلسلے میں؟
اپنے آپ کو آگے آگے پیش کرنے میں، لوگوں کی مدد کرنے میں، لوگوں کی خدمت خلق کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیگانے مطلب اپنے خاندان والے، جاننے والے اور بیگانے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہ تھے، جن سے ان کا کوئی لنک نہیں تھا، لیکن اس کے لیے بھی کیا ہوتے تھے؟ ہر دم تیار رہتے تھے مدد کے لیے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اس میں کوئی تخصیص نہ تھی، کوئی فرق نہیں تھا، ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں رکھتے تھے اور بڑھ چڑھ کر لوگوں کی خدمت کو تیار رہتے تھے۔ جب بھی کسی کی بیماری کی خبر سنتے تو عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، بیمار کے پاس بیٹھتے، تسلی دیتے اور صحت یابی کے لیے دعا فرماتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بھی بارے پہ سنتے تھے کہ وہ شخص بیمار ہے تو فوراً اس کی بیمار پرسی کے لیے، اس کی خیریت کے لیے، اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تک تشریف لے کے جاتے تھے، بیمار کے پاس بیٹھتے تھے، تسلی دیتے تھے اور صحت یابی کے لیے دعا فرماتے تھے۔ پیارے بچوں، آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ مکے میں ایک عورت تھی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کچرا پھینکتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے راستے سے گزرتے تھے تو وہ عورت کیا کرتی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ گندا کچرا پھینکتی تھی۔ وہ روزانہ یہ عمل کرتی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، درگزر فرماتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے تو وہاں اس عورت کو نہ پایا اور اس عورت نے اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا نہ پھینکا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ وہ بہت پریشان ہو گئے۔ جو وہ روٹین کا روز کا کام کرتی تھی نا، تو وہ اس دن اس نے وہ کام نہیں کیا تو پریشان ہو گئے، لوگوں سے پوچھا تو کیا کیا کہ پتہ چلا کہ وہ عورت بیمار ہے۔ کون عورت؟ جو اللہ کے رسول پر کچرا پھینکتی تھی۔ دیکھیں انہوں نے کتنی اعلیٰ ظرفی دکھائی ہمارے اللہ کے رسول نے کہ جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اس عورت کے گھر، اور جا کے اس کا حال چال پوچھتے ہیں، اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اس کی عیادت کرتے ہیں۔ تو وہ عورت بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اچھے اخلاق، اتنے اچھے رویے سلوک سے اتنی متاثر ہوئی کہ جو آج تک آپ پر کچرا پھینکتی تھی وہ آپ پر اور آپ کے دین پر ایمان لے آئی ہے۔ تو دیکھیں اچھے اخلاق کا، اچھے سلوک کا کتنا اچھا نتیجہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا کہ وہ عورت جو کہ غیر مسلم تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اچھا اخلاق دیکھ کر فوراً ایمان لے آئی۔ تو ہمیں بھی اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے اتنے اچھے کام کرنے چاہیے کہ سامنے والا ہم سے متاثر ہو جائے اور اچھے کام پر آ جائیں۔ لاسٹ لائن لکھیے، ہمیں چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، جن باتوں کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ان پر عمل کریں۔ اس سبق کا جو کہ ہم نے پڑھا معلم اخلاق جماعت ہشتم کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں مختلف واقعات کے ساتھ، تو ان واقعات کو سننے کے بعد لاسٹ لائن لکھی ہے جس میں ہمیں عمل کرنا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں چاہیے، ہمیں مطلب ہمیں، آپ کو، ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ پیروی کریں مطلب ان کی اطاعت کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، کہ جو ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ تو جن باتوں کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے وہ اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی شاندار اور آخرت بھی شاندار تیار۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے پیارے نبی کی سنت پر، ان کی اچھی باتوں پر، ان کی تعلیم پر، ان کے اچھے اخلاق پر عمل کریں اور ان کی باتیں کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ جماعت ہشتم کا یہ سبق جو کہ سبق نمبر 2 تھا، اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج ہم نے اس کو پورا ختم کر لیا ہے، آخر تک پڑھ لیا ہے۔ اگلی کلاس میں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس سبق کی مشق کریں گے جو کہ صفحہ نمبر 6 پر ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے جب ہم مشق کریں گے تو انشاءاللہ آپ سے کلاس میں ملتے ہیں۔ اس سبق کا کام آپ کو بہت جلد پرووائڈ کیا جائے گا، جو کہ آپ کو بتایا جائے گا میسج کے ذریعے اور واٹس ایپ کے میسج کے ذریعے۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔